بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کا بت لات عروج الزوال کی مکمل کہانی۔ جزیرہ عرب کی قدیم تاریخ میں لات ایک ایسا بت تھا جو قبیلہ ثقیف کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ بت نہ صرف طائف کے لوگوں کے لیے مذہبی مرکزیت رکھتا تھا بلکہ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ بھی اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس کی کہانی عرب کی جاہلی زندگی، شرک کی جڑوں اور اسلام کی حقانیت کے ابھرنے سے واضح انداز میں سامنے آتی ہے۔ لات کا تعارف اور نام کی اصل۔ لات عربوں کے مشہور بتوں میں سے ایک تھا۔ بعض مورخین کے مطابق اس کا نام اللہ سے ماخوذ ہے، جبکہ بعض کے نزدیک یہ اصل میں ایک نیک شخص تھا جو طائف کے علاقے میں مسافروں کے لیے ستو کو پیس کر تقسیم کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس کی قبر پر ایک عمارت بنا دی گئی اور وقت کے ساتھ اس کی پوجا شروع کر دی گئی۔ قرآن مجید میں بھی لات کا ذکر آیا ہے۔ یہ تین بڑے بت جنہیں عرب قبائل مقدس مانتے تھے، لات طائف میں، عزا نخلا میں اور منات قدید کے ساحل پر مقام اور بت خانہ۔ لات کا مرکزی بت خانہ طائف کے اندر واقع تھا۔ قبیلہ ثقیف نے اس کے لیے ایک شاندار مزار اور کعبہ نما عمارت بنائی تھی۔ اس کے ارد گرد بڑے درخت اور وقف کی زمینیں مخصوص کی گئی تھیں۔ لوگ یہاں قربانیاں دیتے، منتیں مانگتے اور طواف کیا کرتے تھے۔ یہ بت خانہ قریش کے کعبہ کی طرح ایک مرکز بن گیا تھا اور ثقیف کے لوگ اس پر ناز کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے خدام مقرر کیے تھے اور اس کے مال و جائیداد کو وقف سمجھا جاتا تھا۔ لات کی اہمیت اور عروج۔ لات قبیلہ ثقیف کے لیے سب سے بڑا مذہبی سہارا تھا۔ اہل عرب لات کے پاس آ کر اپنی فصلوں اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ طائف تجارت اور زراعت کا شہر تھا، لہذا لات کا بت خانہ ان کے معاشی مفاد کا بھی ذریعہ تھا۔ حج کے دوران کچھ قبائل مکہ کے بجائے طائف کا رخ کرتے اور لات کے گرد رسومات ادا کرتے تھے۔ اس طرح لات نہ صرف مذہب بلکہ سیاست اور معیشت میں بھی ثقیف کے اثر و رسوخ کو بڑھاتا رہا۔ اسلام کا ظہور اور ثقیف کا رویہ۔ جب مکہ میں اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا تو قریش کے ساتھ ساتھ ثقیف بھی سخت مخالف تھے۔ واقعہ طائف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سختیوں سے تنگ آ کر طائف گئے تو ثقیف نے اسلام قبول کرنے کے بجائے مذاق اڑایا اور اپنے غلاموں اور بچوں کو آپ پر پتھر برسانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے انکار کی ایک بڑی وجہ لات کی محبت اور اس کی مرکزیت تھی۔ فتح مکہ کے بعد لات کا زوال۔ 8 ہجری 630 عیسوی میں جب مکہ فتح ہوا تو پورے عرب میں اسلام کی دعوت تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس وقت بھی طائف کے لوگ لات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ غزوہ حنین اور اوتاس کے بعد ثقیف کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف شرکت کی لیکن شکست کھائی۔ اس کے بعد ثقیف نے اسلام کی شرائط پر بات کی۔ ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ لات کو کچھ عرصہ قائم رہنے دیا جائے تاکہ ان کے دل اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو سختی سے رد کر دیا۔ لات کی تباہی۔ جب طائف نے بالآخر اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ لات کے بت خانے کو
مسمار کر دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری میں طائف پہنچ کر اس عظیم بت خانہ کو ڈھا دیا۔ وہاں موجود جواہرات، سونا اور نذرانے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیے گئے۔ ثقیف کے لوگ پہلے اس منظر کو روتے اور چیختے رہے، مگر رفتہ رفتہ ان کے دل صاف ہو گئے اور وہ اسلام پر مضبوطی سے قائم ہو گئے۔ لات کے بعد طائف کی حقیقت۔ لات کی تباہی کے بعد طائف کا منظر یکسر بدل گیا۔ ثقیف نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا۔ طائف علم و دین کا مرکز بنا اور بعد میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تابعین وہاں سے اٹھے۔ وہی قوم جو لات پر فخر کرتی تھی قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ممتاز ہو گئی۔ نتیجہ، لات کا عروج ایک عام انسان کی قبر سے شروع ہوا جو رفتہ رفتہ عرب کا مشہور ترین بت بن گیا۔ صدیوں تک لوگ اس کے گرد جمع ہوتے رہے، اسے معبود مانتے رہے، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے باطل کی بنیاد کو ختم کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں لات کی تباہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آج طائف میں لات کا کوئی نام و نشان نہیں، صرف اس کی کہانی تاریخ کے اوراق میں باقی ہے۔